کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندارم غیر از تو فریاد رس توئیں یاسیارا خطا بخش بس نگہدار مارا زراہ خطا خطا در گزار و ثواب نما۔ عزیزان گرامی، ایک شخص اندھیری رات میں سفر کر رہا ہو، اسے راستے کا پتہ نہ چل رہا ہو، اس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے جسے وہ روشن کر سکتا ہے، یا وہ کسی سواری پر سوار ہے لیکن لائٹ بند ہے اور وہ یہ شکوہ کرے کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو آپ اس شخص کو کیا کہیں گے، کیا مشورہ دیں گے؟ کہ اپنی ٹارچ جلا لو، اپنی گاڑی کی لائٹ جلا لو تاکہ تمہیں راستہ نظر آئے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایمان والوں کو ایسا نور عطا کیا قرآن کی صورت میں، ایسا عظیم نور کہ جس کی کوئی مثل نہیں، جو 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ وہ لاریب کتاب، لاریب کلام، لیکن ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو یا تو بغل میں پکڑا ہوا ہے یا بند کر کے اتنا اونچا رکھ دیا کہ وہ ہماری پہنچ سے ہی دور ہو گیا۔ اکبر الہ آبادی نے ایک موقع پر کہا، ہادی نہ ملیں گے تمہیں قرآن سے بہتر، ہادی نہ ملیں گے تمہیں قرآن سے بہتر، مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر۔ گمراہ کرنے والے، اغوا کرنے والے تمہیں شیطان سے بھی بہتر مل جائیں گے، لیکن اگر ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت کے لیے پھر قرآن ہے۔ کہ وہ کہا، کلام رب کے ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے، کلام رب کے ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے، وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی ہے۔ ہم قرآن اٹھاتے ہیں۔ آج دو مختلف موضوع ہیں، دو مختلف مضمون ہیں جن کو ہم نے ایک نشست میں سمجھنے کی کوشش کرنی۔ اقبال نے ایک موقع پر ایک جملہ کہا اشعار کی صورت میں کہ ہماری مثال بیان کی کہ مثل حیواں خوردن آسودن چے سود، گر بخود محکم نہ بودن چے سود۔ کہتے ہیں کہ جانوروں کی طرح کھا پی کر لیٹے رہنے سے کیا فائدہ، جانوروں کی طرح کھا پی کر لیٹے رہنے سے کیا فائدہ، اگر اپنی ذات میں مضبوط و مستحکم نہیں ہے تو کیا فائدہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں ایک پیغام دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہونا۔ پھر قرآن ہمیں ایک ذمہ داری سونپتا ہے۔ قرآن نے جو ذمہ داری سونپی، فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ تم میں ایک امت ایسی ہو، ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، جو نیکی کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے روکے۔
قرآن فرماتا ہے اگر تم کامیابی پوچھتے ہو تو کامیابی یہی ہے، کامیاب یہی لوگ ہیں جو خیر کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ پھر قرآن ایک اور مقام پر بیان کرتا ہے کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ تم بہترین کس وجہ سے ہو؟ کہ تم لوگوں کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نمونہ بنایا۔ تم کیا کرتے ہو؟ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ایمان ایک ایسی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مومنین کافی ہیں۔ یہی قرآن ہمیں بیان کرتا ہے کہ ایمان والوں کی طاقت، ایمان والوں کا روب، ایمان والوں کا جذبہ، ولولہ، دبدبہ ایسا ہے۔ ہم نبی کے وارث ہیں اور وارث کو ہر وہ چیز ملتی ہے جس کا وہ وارث ہوتا ہے، مورث سے ہر وہ چیز ملتی ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ دیا، علماء محدثین نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماہ کی مسافت سے نصرت بالرعب بالمیسرہ، کہ ایک دشمن ایک ماہ کی مسافت پر رعب ڈال دیا۔ محدثین عارفین کہتے ہیں کہ جب کوئی امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر کامل طریقے سے چلے، اسوہ حسنہ کو کامل طریقے سے اپنائے، تو اللہ تعالیٰ اس کا رعب بھی دشمنوں میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن سنن ابو داؤد کی وہ روایت انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، اسے ہلانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اور میں کوشش کروں گا کہ رمضان میں ایک جمعہ پڑھایا جائے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں ان پر ایمان کتنا ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کچھ فرمایا تو صحابہ نے کہا دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، جو بات زبان مصطفیٰ سے نکلی اس میں ایک بال برابر بھی اس میں آگا پیچھا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی وہی احادیث ہیں، فرامین آج بھی وہی ہیں، احادیث آج بھی وہی ہیں، لیکن آج ایمان وہ نہیں ہے۔ ان کا ایمان تھا، ان کا ایمان اتنا قوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکل آیا۔ میں چلتے چلتے صرف اشارے کے طور پہ ایک حدیث ذکر کرتا چلوں تاکہ بات سمجھ میں آنا آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اصحاب کو مقرر کیا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ ان میں ان 3 صحابہ سے فرمایا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، روضہ خاخ جگہ کا نام ہے، وہاں جاؤ گے تو وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے جو وہ کافروں کی طرف لے کے جا رہی ہے، بس وہ خط لے لو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ روضہ خاخ پر پہنچتے ہیں تو وہاں ایک عورت ملتی ہے۔ جب عورت ملتی ہے تو اس سے کہتے ہیں تیرے پاس جو خط ہے وہ دے دے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات نکلی ہے کہ ایک عورت وہاں ملے گی، اس کے پاس خط ہوگا، یہاں تو ملی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرے پاس خط، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بالآخر جب اسے بات کہی تو اس نے وہ خط نکال کے دے دیا۔ ہم بھی تو وہی احادیث پڑھتے ہیں، آخر ہمارے پاس ایمان کی وہ طاقت کیوں نہیں ہے؟
نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا تم پہ سارے میں ٹوٹ پڑیں گی، اقوام عالم تم پہ ٹوٹ پڑیں گی، ایسے ٹوٹیں گی جیسے دسترخوان پر پڑا ہوا ایک برتن ہوتا ہے اور اس برتن میں سے ہر بندہ اپنی مرضی کا پسندیدہ شے نکالتا ہے، ہر بندہ اس میں سے اپنا من چاہا نکالتا ہے۔ ایک وقت آئے گا تم پر اقوام ایسے ٹوٹیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، آج سے تو کہیں زیادہ تمہاری تعداد ہوگی، آج سے کہیں زیادہ تعداد ہوگی، لیکن سمندر پر پڑے ہوئے جھاگ کی طرح ہوگی کہ جسے ہوائیں جب چاہتی ہیں جدھر کو چاہتی ہیں پھونک مارو وہ جھاگ اڑ جاتی۔ یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو 313 ہو تو 1000 کو شکست دیتے ہیں، جن کی ساری زندگی اسی کشمکش میں گزری کہ ہمیشہ اہل اسلام تھوڑے رہے اور کفار زیادہ رہے، اور اہل اسلام کو اللہ فتح سے نوازتا رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں، جب ان لوگوں نے یہ بات سنی کہ اقوام ہم پر ایسے ٹوٹیں گی، اقوام ہم پر ایسے ٹوٹیں گی، حیرانی تو بنتی ہے۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، آج سے کہیں زیادہ ہوگی، لیکن وجہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی تمہارے اندر سرایت کر جائے گی۔ جب یہ دو باتیں تم میں آئیں گی، دنیا پر جو تمہارا روب دبدبہ ہے وہ سارا جاتا رہے گا۔ آج ایسا ہوا نہیں۔ قرآن نے ہمیں ایک جگہ جمع ہونے کا کہا، میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، سب سے بڑی ذمہ داری اس منبر کی تھی، لیکن اس منبر کا چناؤ کون لوگ کرتے ہیں؟ گلی محلے کے مالدار، پیسے والے، اثر و رسوخ والے، کمیٹی بیٹھتی ہے اور اپنا امام چنتے ہیں۔ کسی بادشاہ نے، کئی بار میں نے حکایت سنا، کسی بادشاہ نے کسی نائی سے کہا آج کے بعد تو نائیوں کا سردار ہے، رئیس الحلاقین۔ وہ خوش نہیں ہوا۔ بادشاہ نے کہا اتنی بڑی میں نے تجھے اتنا بڑا ٹائٹل دیا، تو خوش نہیں ہو رہا؟ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ مینوں تہاڈی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سمجھ؟ بادشاہ نے کہا آج کے بعد تو حجاموں کا سردار ہے، رئیس الحلاقین۔ وہ خوش نہیں ہوا۔ بادشاہ نے کہا یار میں بادشاہ ہوں، اتنا بڑا تجھے لقب دے رہا ہوں، خوش کیوں نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا جی آپ کو کیا پتا حجامت کا فن کیا ہے، آپ کیا جانتے ہیں اس فن کے بارے میں؟ شہر کے چند حجام اکٹھے ہوں اور وہ چند حجام اکٹھے ہو کر مجھے اپنا بادشاہ مانے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ آپ تو اناڑی ہیں اس فن سے، بلا شبہ آپ بادشاہ ہیں، لیکن آپ اس فن کے بارے میں جانتے کچھ نہیں۔ او بھائی آپ کے پاس بلا شبہ سب کچھ ہے، لیکن آپ منبر نبی کے لیے جس بندے کو چن رہے ہیں، کیا اس بندے کو چننے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ آپ میں موجود ہیں؟ گلی محلے کے چند لوگ بیٹھ کر اپنا امام، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا چنتے ہیں، جس کو دین کا کچھ نہیں پتا۔ وہ دین کیا بتائے گا؟ بولیے، گلی محلے میں کوئی BS ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اپنے نام کے ساتھ ڈگری لگائے گا پھنس جائے گا، سیکنڈ بیلنس ہوگا۔ یہاں کیا ہے؟ وہ شخص جو منبر پر بیٹھا ہے وہ تعلیم نہیں دے رہا۔ سب سے بڑی خرابی یہاں سے ہوئی۔ اس خرابی نے وہ آج دن دکھایا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ فرقوں کی دیواریں اتنی بڑی ہو گئیں، اتنی بڑی ہو گئیں کہ آج ظلم کو ظلم کہنے سے بھی ہر بندہ ڈرتا ہے۔ اس لیے
کہ ہم آج تک لوگوں کی ذہنی نشو نما نہیں کر سکے، ان کے اندر احساس ذمہ داری نہیں پیدا کر سکے کہ بھائی کہاں، کیا، کب، کیسے اپنے رویے کو بدلی کرنا۔ قرآن نے بیان کیا تھا سنلقی، اس آیت پر غور کیے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ آیت تو کسی اور پس منظر میں نازل ہوئی تھی، آج کے پس منظر میں اس کو دیکھنا ہے۔ ان قریب ہم انکار کرنے والوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ کیا ڈال دیں گے؟ رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا، شریک بنایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کا ٹھکانہ برا ہی ہوتا ہے۔ قرآن نے فرمایا تم بہترین اس لیے ہو کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تم میں ضرور ایک امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے روکے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ میں جو بات کہا کرتا ہوں کہ اختلاف تو شروع روز سے ہے، اول روز سے اختلاف ہے، آپ اختلاف کو ختم نہیں کر سکتے۔ اختلاف دور صحابہ سے ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ رائے کا اظہار ہے، لیکن ان اختلافات کو ہم نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور اس میں بڑی مشہور حدیث ہے، میں نے کئی بار آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ کو یاد ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا عصر کی نماز سب نے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، لا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب صحابہ کی دو جماعتیں ہو گئیں، ایک نے کہا ہمیں حکم تھا کہ عصر سے پہلے پہلے بنو قریظہ میں پہنچ جانا، ہم لیٹ ہوئے ہیں لہٰذا ہم نماز رستے میں پڑھیں گے۔ دوسروں نے کہا نہیں، عصر ہم نے بنو قریظہ میں ہی جا کر پڑھنی ہے۔ یہ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملے پیش ہوئے، آپ نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا۔ یہ ہے رائے کا اظہار۔ کیا ہے؟ رائے کا اظہار۔ اختلاف رائے ہے۔ کوئی شخص حضرت وائل ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت پر عمل کرتے ہوئے رفع الیدین کرتا ہے، کوئی شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت پر عمل کرتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتا۔ یہ اختلاف ہے، لیکن ان کم علم لوگوں نے، ان یتیم العلم لوگوں نے، ان ممبر پر قابض لوگوں نے ان مسئلوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا اور ایسی اختلاف کی دیوار بلند کی کہ رفع الیدین کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ سوائے میری نماز کے کسی کی نماز قبول نہیں، اور رفع الیدین نہ کرنے والا سمجھتا ہے جس طرح میں پڑھتا ہوں اس کے علاوہ کوئی پڑھتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ یہ مسئلے ہم نے بنا لیے۔ ان مسئلوں کا نتیجہ یہ نکلا، اگر آج کسی مسلک کا کوئی عالم دین شہید ہو جاتا ہے، ظلماً قتل ہو جاتا ہے، تو دوسرے مسلک والے مذمت بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ لوگوں کا ذہن نہیں بنایا، لوگوں کا ذہن نہیں بنایا۔ کوئی دور تھا، آپ بڑوں نے ہمیں بتایا، کوئی دور تھا انسانی جان کی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی۔ کوئی دور تھا، کوئی دور تھا انسانی جان کی قدر و قیمت ہوتی تھی، انسان کے مرنے پر دکھ ہوتا تھا۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق دیا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا۔ اوے لوگو، آج کہا اللہ کے ولی تے شے کوئی نہیں، اور وہ سبق دے کر گئے تھے، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا۔ یہ سبق کیا تھا؟ یہ سبق ہمارے بچوں کو دیا گیا۔ ہمارا بچہ بڑا ہوا، اس کو یہ سبق ملا کہ نہیں، انسانی جان تو جان ہوتی ہے۔ ارے
کلمہ گو انسان تو انسان رہے، انسان تو انسان رہے۔ کلمہ پڑھنے والے کو گنبد خضرا کے مکی نے جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک سکھایا تھا، بھول گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے فلاں عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم میں ہے، اس لیے کہ اس نے بلی کو باندھ دیا، وہ بھوکی مر گئی۔ فلاں بدکار شخص کو اللہ نے بخش دیا، اس نے کتے کو پانی پلایا تھا۔ کلمہ گو تو انسانی جان تو ایک طرف رہی، کلمہ پڑھنے والا تو جانوروں کے بارے میں بھی رویہ نرم رکھتا ہے، لیکن یہ دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ ہم انسانیت کا درس بھول گئے۔ میں آپ سے ایک اور بات شیئر کروں، جب ایک اقلیتی جماعت، جب ہمارے ان مسیحیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا اور ہم اظہار یکجہتی کے لیے ان کی مذہبی عبادت گاہ میں گئے، تو ایک اسی ممبر پر بیٹھنے والے کسی نے بڑے سخت الفاظ اور گالی دے کر کہا تھا، اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ گویا کہ ہمیں سبق کیا دیا جا رہا ہے؟ ہمارے بچے کو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد تمہارے فرقے کا ہونا چاہیے، تمہارے مسلک کا ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان ہے تمہارے مسلک کا نہیں ہے، خبردار اس کے لیے دعا کی، خبردار اس کے جنازے پر گئے۔ یہ تو نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ تو نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ کاش کہ ہم یہودیوں کی سازشوں کو جان سکتے، کاش کہ ہم میں وہ فہم ہوتا، وہ عقل و شعور ہمارے پاس ہوتا، ہم یہود و نصارہ کی ان سازشوں کو جان پاتے۔ انہوں نے ہمیں تقسیم کیا۔ کل صدر صدام جب اس دنیا سے گیا، ایران والے خوش ہوئے، آج ایران والوں کو نقصان ہوا، آج عراق والے خوشی منا رہے ہیں۔ اور ہمارے علماء ڈرتے ہوئے چونکہ دیواریں اتنی بلند کر دی ہیں، فتوے نکل چکے ہیں، فتوے جاری ہو چکے ہیں کہ اگر فلاں کا جنازہ پڑھنے گئے تو تمہارا جنازہ، تم دین سے خارج، نکاح بھی گیا، دین بھی گیا۔ فتوے نکلے ہوئے ہیں، تمہارے مسلک کا آدمی اگر نہیں ہے، تمہاری قربانی میں شریک ہو گیا تو سب کی گئی۔ ان فتووں کا کیا کریں گے؟ اب یہ فتوے آڑے آتے ہیں، یہ دیواریں اتنی بلند ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع نظر نہیں آتا، انسانی خون بہتا ہوا نظر نہیں آتا، انسانی نقصان ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، انسانوں کے انسان لقمہ اجل بن رہے ہیں، لیکن ہم مسلک کی دیوار اتنی اونچی کر کے بیٹھے نہیں، چونکہ وہ شیعہ ہیں، چونکہ وہ اہل تشیع ہیں، لہٰذا ہم ان کے لیے ہمدردی کا کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے، نکالا تو ہم بھی کافر۔ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ شریعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی تھی؟ یہ تو اسلام کا وہ چہرہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہاں سے سبق یہ جانا چاہیے تھا کہ بھائی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اختلاف تو حسن ہوا کرتا، اختلاف تو حسن ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے، رعایت ہوتی ہے کہ یہ بھی صحیح ہے، اور ہمیں تو اصول فقہ میں سبق یہ سکھایا جاتا ہے، یہ راجح ہے، یہ مرجوح ہے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے، یہ کم پسندیدہ ہے۔ کبھی بھی صحیح اور غلط کا سبق تو نہیں دیا گیا، لیکن جو پڑھا ہوا نہیں ہے وہ سب سے پہلے آپ کسی بھی عالم سے جا کر کہیں کہ بھائی وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں فلسطین میں بچے مرے، فلسطین میں شہادتیں ہوئیں، لیکن ہر ایک نے مذمت کرتے ہوئے پہلے یہ سوچا کہ یہ ہمارے مسلک کے ہیں۔ اس کے بعد آج ایران جل رہا ہے، ایران میں تباہی ہو رہی ہے، آج یہی سوال سب سے پہلے ہے۔ آج کوئی بڑا عالم دین اس کی مذمت نہیں کر رہا، اس ڈر کی وجہ سے کہ وہ شیعہ ہیں۔
ہم نے کہا اختلاف رکھو، اختلاف رکھو، لیکن ایک اختلاف کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے۔ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے کل کبھی ہم ایک ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو۔ کرو، اختلاف رکھو، لیکن اختلاف کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ آج بھی اگر امت نے ہوش کے ناخن نہ لیے، آج بھی اگر ہم لوگ جاگے نہ، اور آج بھی یہی سبق دیا جاتا رہا کہ وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ وہابی ہے، وہ دیوبندی ہے، یہ ہمارے نہیں ہیں، تو یقین جانیے گا پھر الفاظ خاکم بدہن، لیکن پھر آئینہ سب کو دیکھ لینا چاہیے کہ انہوں نے حجاز مقدس کو کبھی ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا۔ سلسلہ تو بہت پیچھے سے شروع ہوا تھا، سونے والوں آنکھیں کھولو، سلسلہ تو خلافت ترکیہ کو ختم کرنے سے ہوا تھا، جب سعودی عرب پر قبضہ ہوا اور حجاز مقدس کو بدل کر اس کا نام عرب سعود کا عرب رکھا گیا۔ وہاں سے شروع ہوا جب انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے حقیقی وارث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے سچے وارثوں، ان کی قبور کے اوپر جو بنائی ہوئی عمارتیں تھیں، جب ان کو شہید کیا اور کہا ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے کہا اس گنبد خضرا کو بھی شہید کر دیا جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان بنا جس سن میں، اس سن میں 1947 48 49 50 51 میں یہ بحثیں ہوتی رہی کہ یہ گنبد خضرا کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ پھر یہاں سے وفد گیا تھا ہندوستان کے علماء کا، جو عرب کے بادشاہ سے ملا، اور ان کی دلیل سن کر عرب کے بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں اس کو نہیں زائل کرتا۔ یہ سلسلہ وہاں سے چلا۔ اس کے بعد پھر آپ کی عمر گزر چکی ہے، جن کی عمر 30 سال 40 سال ہے، کبھی کویت، اس کے بعد عراق، سیریا، شام، لبنان، اور آج ایران۔ اور وہ صاحب بہادر انکل شام کہتا ہے کہ جی میری مرضی کے بغیر یہاں کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا، یہاں کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا، یہاں کوئی صدر نہیں بن سکتا، اور ساری امت مسلمہ کے بڑے بڑے سفید ہاتھی انگشت بدنداں ہیں کہ کوئی بھی اس کو جواب نہیں دیتا، کیونکہ سب اس کے زر خرید ہیں، سب اس کے خریدے ہوئے غلام ہیں، سب اس کی عطا کی ہوئی کرسی پر بیٹھے ہیں، سب اس کی دی ہوئی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ اسی لیے عرب کے شہزادے نے کہا تھا ہمیں فنڈنگ ہوئی تھی، ہم نے وہابیت کو پروموٹ کیا۔ آج کوئی زبان نہیں کھول رہا، کوئی اس کی مذمت نہیں کر رہا کہ جی ایران کے صدر کو مار دیا گیا، ظلماً مارا گیا، لیکن کوئی اس ظلم کو ظلم کہنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں کریکٹر اسیسینیشن کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا ساتھیوں سے، میں آج بھی کہتا ہوں، وہ ساتھی جہاں موجود بھی ہوں گے کئی، ہم نے جب سیمینار کیا کئیوں کو تکلیف ہوئی تھی، اور اکٹھے ہوئے، مارکی میں اکٹھے ہوئے، فائن مارکی میں اکٹھے ہوئے، ہم جی اس کے خلاف فتویٰ دیں کہ یہ سنی نہیں ہے، ہم اس کو مسجد سے نکلوا دیں۔ کیوں؟ یہ وحدت امت سیمینار کروا رہا ہے۔ وہ کہاں مر گئے ہو؟ اب کیوں نہیں نکلتے؟ اب مسجد رحمت للعالمین بابا جی کی کئی دنوں سے بند ہے، رمضان میں وہاں جمعہ نہیں ہو رہا، اب کیوں مرے ہو؟ اب نہیں نکلتے؟ اب بھی نکلو، اب بھی اکٹھے ہو، اب بھی کہو، اب بھی حکومت سے مطالبہ کرو کہ مسجد رحمت للعالمین کو کھولا جائے۔ مسلم امہ، یہ پاکستان جو دین کے نام پر بنا، یہاں مسجد کو تالا اور رمضان کے مہینے میں مسجد بند۔ تم تو بڑے بابا جی کے نعرے لگاتے تھے، ارے ہم تو نہیں لگاتے تھے، تم تو ہمیں کافر کہتے ہو۔ ہم آج بھی کہتے ہیں مرید کے میں ظلم ہوا تھا، تم نہیں کہہ سکتے ہو۔
ہم آج بھی کہتے ہیں نکلو، اب کیوں نہیں نکلتے؟ اب کیوں سوئے پڑے ہو؟ اب نہیں اکٹھے ہوتے؟ یہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں جہاں آگے سے پتہ ان کو منہ پر نہیں پڑے گی. جہاں آگے سے منہ پر پڑے نا وہاں یہ اکٹھے نہیں ہوتے. یہ سارے مولوی اکٹھے ہو کے آئے، آتے ہی ان کا سوال یہ تھا آپ یہ کام کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ یہ کام کیوں کروا رہے ہیں؟ کیوں وحدت کا، اتفاق کا پیغام دے رہے ہیں؟ کیوں ایک اسٹیج پر وہابی، دیوبندی، بریلوی سب کو اکٹھا کر رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ سوال بنتا ہے. لیکن جنہوں نے امت کی تعلیم نہیں کی، جنہوں نے ساری زندگی یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ صرف تم سچے ہو، تمہارے علاوہ باقی کوئی سچا نہیں ہے، صرف تم جنتی ہو، ہر ایک نے اپنی اپنی مسجد بنا کے اپنی اپنی جماعت کے لوگوں کو پروموٹ کیا. میں نے ان سے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے پوچھنے والے؟ میں تمہاری جماعت کا رکن ہوں، تمہارے پیر صاحب کا مرید ہوں، تمہارا ملازم ہوں. اس بات پہ وہ بڑا چین بچین ہوئے کہ جی اخلاقیات نہیں ہے، یہ اخلاقیات نہیں. ہمیں گھر گئے کو مولوی صاحب نے کہا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اور میں نے کہا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اب کہاں گئے ہو؟ ایران جیسا بھی ہے ہمارا ہمسایہ ہے، اور ہمسائے کو تکلیف ہو تو کیا آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا مذہب کیا ہے؟ یہ تعلیم ہمارے بچوں کو دی جا رہی ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو پہلے اس مرنے والے سے پوچھو تو کون ہے، پھر اس کو اٹھاؤ گے. ہمارا دین یہ تعلیم نہیں دیتا. بصد معذرت میں آج یہ بات آپ کے سامنے کہتا ہوں، جس کو جو شوق ہے فتویٰ دینے کا وہ شوق سے فتویٰ دے، مجھے ایسوں کے فتووں کی کوئی پرواہ نہیں. رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب یہاں پر عالم نہیں نہ بیٹھے گا وہ آپ کو یہی کہے گا اسی مسجد میں آنا ہے، اسی مسجد میں آنا ہے، اسی مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے. ہم نے فرقوں کی دیواریں اتنی بلند کی، کراچی کے ایک بہت بڑے عالم دین، میں نام نہیں لے رہا جان بوجھ کے، انہوں نے فتویٰ دیا. انہوں نے کہا نماز کا وقت آئے تو جو بھی مسجد ہو وہاں نماز پڑھ لی جائے. پتہ ہے سارے مولوی اکٹھے ہو گئے، سب مولویوں نے کہا معافی مانگو اور کہو کہ جب نماز کا وقت آئے تو اپنے مسلک کی مسجد ڈھونڈو اور وہاں نماز پڑھو. چلی جائیں بے شک نماز، لیکن اگر تمہیں اپنے مسلک کی نہیں ملتی دوسرے مسلک والے میں نماز نہیں پڑھنا. اس مفتی صاحب سے یہ فتویٰ، یہ معافی منگوائی گئی، یہ موجود ہے سوشل میڈیا پر. جب یہ تعلیم دی جائے گی تو ایران میں جو حادثہ ہوا اس کی مذمت کوئی کرے گا؟ بولو. ہم نے تو یہ تعلیم کبھی نہیں دی. ہاں ہم کہتے ہیں ہمارا اختلاف ہے اہل حدیثوں سے، ہمارا اختلاف ہے دیوبندیوں سے، ہمارا اختلاف ہے اہل تشیع سے، اور ہم اس کو ببانگ دہل بیان بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ادب کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا. ہم نے کسی بھی عالم دین کا کبھی نام ہلکے الفاظ میں نہیں لیا. ہم بھی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اس اختلاف کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایران سارا جل جائے اور آپ کی زبان پر دو لفظ نہ آئیں اور آپ کہیں کوئی نہیں صحیح ہوا. اور ہمارے ہاں یہ چھوٹے چھوٹے ٹڈے، یہ کیڑے مکوڑے، یہ اٹھ کے کلپ بنا رہے ہیں. اپنے بچوں کو سبق سکھاؤ. یہ ہر ایرے غیرے کو کہیں گے اس پہ اللہ کی رحمت ہو. ان نالائقو، تمہارا یہ فعل جو ہے تمہارے دشمنوں کو قوی کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اہل کتاب کا اور مجوسیوں کا جھگڑا ہوا. اہل کتاب کو شکست ہوئی. قرآن کی آیات نازل ہوئیں. قرآن پڑھو پتہ چلے ہم نے ختم کے لیے رکھا ہوا ہے. اسی مولوی بھی ختم آڑے رکھے ہیں، قرآن دسن والے سناؤن والے نہیں. محدثین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کی طرف تھے. کن کی طرف تھے؟
کس کے مقابلے میں تھے وہ؟ مجوسیوں کے مقابلے میں۔ آپ کے علم میں ہے، ہمارے بہت بڑے اہل سنت کے ایک عالم دین نے کہا ایران کے ساتھ ظلم ہوا، تو ہمارے ان بے عقل لوگوں نے اس بہت بڑے عالم دین کو کہا یہ بھی رافضی ہو گیا۔ انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب اگر ہم ایران کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر کس کے ساتھ ہیں؟ یا تو ایران کا ساتھ دو یا یہودیوں کا ساتھ دو، تو بھئی کس کے ساتھ دینا؟ ایران کا، وہ تو شیعہ ہیں، وہ تو شیعہ ہے۔ آپ کو تو سبق یہ دیا گیا، آپ کو تو سبق یہ پڑھایا گیا کہ خبردار، تو وہ جو بزرگوں کا سبق تھا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی ٹر جانا، وہ کہاں جائے؟ ایک مولوی پھنس گیا، میں نے آپ کو پہلے بھی سنا، ایک مولوی پھنس گیا تو اس نے بعد میں صفائی پتہ کیا دی؟ وہ میرا عزیز رشتہ دار تھا لیکن میں جنازے میں پڑھا کچھ نہیں تھا، جنازہ اس لیے پڑھا کہ میرا عزیز تھا۔ تو جہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہو ممبر پر، وہاں آپ ایران تو کیا، آپ کا پڑوسی اگر دوسرے مسلک والا ہو اس کو تکلیف ہوگی تو آپ کبھی بھی اس کی مذمت نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں اختلاف رکھو، کسی کی حمایت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کا مذہب قبول کر لیا، کسی کی حمایت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساری عقائد سے متفق ہو گئے۔ میرے پیج کے اوپر وہ موجود تھا جب تقی عثمانی صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ہم نے یہاں دعا کروائی، کئی ہمارے جاہلوں کو تکلیف ہوئی، او جی یہ تو دیوبندیوں کے لیے دعا کروا رہا ہے، یہ تو جی دیوبندیوں کے لیے دعا کرواتا ہے۔ تو وہاں آپ کیا توقع رکھیں گے کہ آپ اہل تشیع کے لیے دعا کریں تو آپ کو لوگ معاف کر دیں گے؟ یہ جہلاء جو مرید ہیں یا جہلاء جو مقتدی ہیں کسی بھی شخص کے، وہ کیسے یہی ہوں گے نا۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں لیکن ان کے نزدیک ہم سارے مسلمان ہیں، ان کے نزدیک ہم سارے مسلمان ہیں۔ تو کیوں نہ ہو اختلاف رکھا جائے لیکن مخالفت نہ رکھی جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اختلاف رکھا جائے لیکن اختلاف تو حسن ہے، مخالفت حسن نہیں ہے۔ اختلاف رکھا جائے، مخالفت نہ رکھی جائے۔ اور جس کے ساتھ بھی ظلم ہو، چاہے وہ ہمارا مسلمان بھائی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ عیسائی ہی کیوں نہ ہو، جس کے ساتھ بھی ظلم ہو اس کی حمایت کی جائے۔ صحیح ہے؟ اس سے متفق ہیں؟ ویکھ لیو اوکھا بہت آ، ہاں مولویاں دے فتوے تسی برداشت نہیں جے کرنے، پھر کہنا بھاجی ہن اسی کی کریے، ہن اسی اتھوں چھڈ تے نہیں نہ سکدے ہیں۔ ہاں وہ مسلم بن عقیل دے بھی تے نال ہی سگے نا رضی اللہ تعالیٰ، نماز سلام پھیریا تے پیچھے کوئی بھی نہیں۔ تو ہم یہ تعلیم نہیں دیتے، ہم یہ تعلیم نہیں دیتے، اس لیے ہماری یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایران والوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ آج کے دن کی قبولیت والی گھڑی کے صدقے ایران کی مدد فرمائے۔ جس کو تکلیف ہے نا وہ اپنی تکلیف کا کھل کے اظہار کرے کہ جی انہوں نے ایران والوں کے لیے دعا منگوائی ہے، میں ان کی مخالفت کرتا ہوں۔ میں برسر منبر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایران کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ صہیونیوں کو ذلیل و رسوا فرمائے، اللہ تعالیٰ صہیونیوں کو ذلیل و رسوا فرمائے، نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی قبولیت والی گھڑی کا صدقہ امت مسلمہ کو متحد فرمائے، اور امت مسلمہ کو متحد ہو کر عالم کفر کی سازشوں کو جاننے کی اور ان کا قلع کما کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو کوئی اس بات سے اعتراض؟ کسی کو اس بات سے